یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ شعبان کا آخری چل رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا خیال رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے ہی آ جایا کرتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام رمضان سے 2 مہینے پہلے دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکات نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی اللہ برکت نصیب فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے، وہ بلغنا الی رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے میں بھی 2 مہینے ہیں، اور حضور کو ابھی سے جو ہے فکر ہو رہی ہے رمضان کی۔ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا، اور پھر اللہ سے اس بات کی دعا کہ اللہ ہمیں اتنی عمر دے دے کہ جب ہم رمضان کے اتنے قریب آ گئے تو ہمیں یہ رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ بلغنا الی رمضان، 2 مہینے پہلے ہی خیال آ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر بہت زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، کہ ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں رمضان کے بعد کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے اور رمضان کی تیاری ہے، اور حضرت نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ ان 2 روایتوں سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں رمضان کی تیاری کریں۔ تیاری 2 طرح کی ہے۔ ایک تیاری تو یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اپنے نفس کو ایسا خوگر بنائیں، ایسا عادی بنائیں کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھیں گے تو ہمیں رمضان کے روزوں میں دشواری نہ ہو، اور وہ نفس عادی بنے گا اس مہینے میں روزے رکھ کر۔ جیسے حضرت عائشہ کی حدیث میں نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے، نفس کو عادی بناتے تھے رمضان المبارک کے تیاری کے لیے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ البتہ جو شعبان کے آخری دن ہیں، حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ان آخری ایام میں روزے نہ رکھے تاکہ جسم میں کچھ توانائی، کچھ طاقت آ جائے۔ 25 تاریخ تک روزے رکھ لے، 5 دن جو ہے چھوڑ دے، تاکہ دوبارہ رمضان آ رہا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو جسم میں ضعف نہ پیدا ہو جائے۔
جسم میں توانائی رہے، جسم میں قوت رہے، یہ ہماری شریعت ہمیں بتلاتی ہے۔ اور دوسری تیاری یہ ہے کہ انسان کے متعلق جو کام لگے ہوئے ہیں ان کاموں کو سمیٹ لے۔ خارجی کام جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ان کاموں کو مختصر کر لے، تاکہ رمضان کے مہینے کو خوب اللہ کی عبادت میں انسان فراغت کے ساتھ گزار سکے۔ یہ چاہتی ہے شریعت اسلامیہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما۔ برکتیں نصیب فرمانے کی کیا وجہ ہے، کس طرف اشارہ ہے، نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اشارہ اس طرف ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں خوب محنت کے ساتھ اپنے کام کرو، خوب دل لگا کے تجارت کرو، خوب محنت کے ساتھ جو ہے اپنے کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا کہ رمضان میں جو اپنے کام کو آپ سکیڑو گے اور اپنے کام کو آپ کم کر کے اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے جو فارغ کرو گے تو انشاءاللہ رجب اور شعبان کی جو برکت ہے وہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ظاہر فرمائیں گے، اور آپ کو کسی طرح کی کاروباری اعتبار سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور یہاں الٹا ہوتا ہے۔ الٹا کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے کاروبار بڑھ جاتے ہیں، ہمارے کاروبار رمضان المبارک میں بڑھ جاتے ہیں، اور اتنے بڑھتے ہیں کہ بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے رات کی تراویح چھوڑتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو رمضان میں اپنے کاروبار کی وجہ سے رمضان کے قیمتی ایام کو بازاروں میں کھیل کود میں گزارتا ہے، اور شریعت یہ چاہ رہی ہے کہ اپنے کاروبار کو رجب اور شعبان، یہ جو 2 مہینے ہیں، ان مہینے میں بڑھاؤ۔ اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے ان میں برکت پیدا کی ہے، کیونکہ حضور دعا کر رہے ہیں اے اللہ برکت دے رجب اور شعبان میں۔ دھیان ہی نہیں جاتا ہمارا اس طرف کہ رجب اور شعبان کے مہینے کی حضور کی دعا ہے، اللہ سے مانگی ہے، اور کاروبار میں اللہ برکتیں نصیب فرمائیں گے، اور ان برکتوں کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی کیا کریں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے، اللہ اتنا رزق عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ جتنا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ جو 2 مہینے ہیں، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، یا جس چیز سے ہم جڑے ہوئے ہیں، حضور کی اس دعا کی برکت سے جب ہمارے ذہن میں خیال ہوگا کہ ہمارے حضرت نے یہ دعا فرمائی ہے کہ ان 2 مہینوں کے اندر برکتیں اللہ تعالی نازل فرماتے ہیں، تو اس کی برکت ظاہر ہوگی، ہماری تجارت بڑھے گی، ہماری انکم بڑھے گی، ہمارے کاروبار میں بڑھوتری آئے گی، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اور جب رمضان المبارک آ جائے گا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے چونکہ تیاری مکمل کر لی ہے، اب اپنے کاروبار کو اتنا سمیٹ دیں گے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے پہ اثر نہ آئے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کی تراویح پر اثر نہ آئے،
جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں تہجد جو پڑھی جاتی ہے اس پر اثر نہ آئے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں عبادت پہ اثر نہ آئے۔ اور اگر رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم لوگ اپنی غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری کوئی تیاری نہیں، ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں، جسمانی طور پہ تیار نہیں، اپنے کاموں کو ہم نے سمیٹا نہیں ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر بوجھ لگ رہا ہے، ہمیں بوجھ لگ رہا ہے، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب تراویح کا مسئلہ ہے، اب عبادت کا مسئلہ ہے، نوافل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو یاد رکھو اس سے بڑی مایوسی ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی محرومی ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور ہم اپنی اللہ سے مغفرت نہ کرا سکیں تو یہ سمجھ لو ہمارے سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کاموں کو سمیٹ لو، اپنی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لو، اور اس طریقے سے تیار ہو جاؤ جیسے کوئی آدمی سفر میں جانے سے پہلے اپنی تیاری کرتا ہے۔ ایک مہینے کا پورا راشن اپنے گھر میں لا کر اللہ نے ہمت دی ہو رکھ دے، اپنے جو کام ہیں جو جڑے ہوئے ہیں کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں ان کاموں کو آہستہ آہستہ سمیٹ دیں۔ جو آپ کا نظام الاوقات ہے زندگی گزارنے کا، اس کے اندر کافی تبدیلی آنے والی ہے، وہ بدلنے والا ہے۔ کھانے کا ٹائم بدل جائے گا، سونے کا ٹائم بدل جائے گا، عبادت کا ٹائم بدل جائے گا، جاگنے کا ٹائم بدل جائے گا، سارا نظام بدل جائے گا، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ پورے طریقے سے آپ تیاری کریں، کسی کام کو رمضان المبارک میں نہ چھوڑیں کہ جب رمضان المبارک میں یہ کام کر لیں گے۔ آپ کو خریداری کرنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، رمضان المبارک سے پہلے ہی خرید لیں۔ آپ کو دیگر ضروری کام ہیں، رمضان المبارک سے پہلے ہی کر لیں، اور پھر ہمہ تن متوجہ ہو کر رمضان المبارک میں آ جائیں۔ جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے جیسے چل رہے ہیں تو ہمارے حضرت نبی علیہ السلام صحابہ کو بلا کر خطبہ دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، اس مہینے کی رات میں اللہ نے تراویح کو ثواب کی چیز اور سنت بتلایا ہے۔ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں تم کوئی نفلی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر فرض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، ہمارے حضرت نبی علیہ السلام صحابہ کو مخاطب ہو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ ایک روزہ جو فرض ہے اس فرض کا درجہ 70 کے برابر کر دیں گے۔ ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور آپ فرماتے کہ وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے 3 حصوں پہ بانٹا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النیران۔ پہلا حصہ رحمت،
پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، فیضیابی حاصل کرنی ہے۔ دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، مغفرت چاہنی ہے۔ اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، اپنا عمل ایسا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے اگر تمہارے سے ہو سکتا ہے تو تم کسی روزے دار کا افطار کراؤ، تم کسی روزے دار کا افطار کراؤ، اس لیے کہ اگر روزے دار کا افطار کراؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ خطاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بالکل آخری وقت میں فرماتے تھے، صحابہ کو تیار فرماتے تھے کہ اب رمضان المبارک کی تیاری کرو، یہ مہینہ غم خواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات شب قدر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، روزہ فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا فرض ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا اور وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو رمضان المبارک کے روزے کا ثواب۔ ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ دینے کا معمول ہے امت کا، وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ صدقات دینے کا معمول ہے امت کا، رمضان المبارک میں صدقہ دیا جاتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے کہ ہمارے پڑوسی جس طرح ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا گھر نہ ہو جس کے گھر میں افطاری نہ پہنچے۔ ہم تھوڑی تھوڑی افطاری اپنے پڑوس کے اندر بھی بھیجا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، رمضان المبارک کو اس طریقے سے اپنے اوپر لیتا ہے جیسے کسی چیز کا بخار ہو جاتا ہو، بس رمضان المبارک ہے، بس اللہ ہے اور رمضان ہے، بس اور کچھ نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، رمضان المبارک میں اتنی تلاوت فرماتے تھے، دن اور رات تلاوت میں گزارتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے کے بعد نفلوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور 1.25 پارہ 1.5 پارہ نفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی تلاوت کرتے تھے، نہ کسی کا خط پڑھتے تھے رمضان المبارک میں، نہ کسی کے خط کا جواب دیتے تھے رمضان المبارک میں، نہ کسی مرید سے ملتے تھے، نہ کسی مرید کے حالات جانتے تھے، بس قرآن کریم ہوتا تھا اور حضرت ہوتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چند خادم تھے کہ جن کو حضرت کے پاس آنے جانے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کوئی حضرت کو دیکھتا بھی نہیں تھا، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا رمضان المبارک میں۔ اتنی نوافل کا اہتمام کرتے تھے کہ عشاء کی تراویح کے بعد تھوڑی سی چائے پیتے اور چائے پینے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے
اور تہجد تک نوافل پڑھتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کی ہمارے اکابر تیاری کرتے اور پھر اپنا رمضان اس طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے زندگی کا، اور رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت رکھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ رمضان المبارک کو ہمیں پورا اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ ارادہ کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ اب کا رمضان ہم مثالی گزاریں گے، مثالی رمضان گزاریں گے۔ دن میں روزہ رکھیں گے، تراویح کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تراویح کے اندر اپنا جو قرآن سننا ہے ہمیں، وہ اس بات کا خیال رہے کہ دیکھو جلد بازی والا قرآن مت سنو، جلد بازی والے قرآن ہرگز مت سنو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن جلد بازی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی جن قرآنوں میں، قرآن ان پڑھنے والوں پر اور سننے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسا حافظ تیار کریں گے کہ جو فٹافٹ جو ہے 15 منٹ میں جو ہے قرآن شریف پڑھا دے، 15 منٹ میں جو ہے پارا پورا کر دے۔ اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی کیا کریں، ہم لوگ تراویح میں قرآن کریم کو سنیں، اور پورے رمضان روزہ رکھنا ہے، پورے رمضان روزے کی تیاری رکھنی ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے، بڑا قیمتی موقع ہے۔ تہجد پڑھنے کا پورے سال تو موقع نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم لوگ تہجد پڑھا کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ بہت بہترین موقع ہے تہجد پڑھنے کا رمضان المبارک میں۔ ایک مہینے کی تہجد پڑھی ہوئی، ایک مہینے کی جو آپ کو عادت بنے گی، امید ہے اللہ تعالیٰ بعد وقت میں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے کاروبار کو، جیسا میں نے بھی اشارہ کیا، اپنے کاروبار کی وجہ سے رمضان میں غفلت مت برتنا۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن شریف 10 روز کا 8 روز کا سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کو کوئی سفر درپیش نہ ہو، کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی تراویح، پورے مہینے کی تراویح اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، سفر درپیش ہے، یا کوئی اور عذر ہے، آنا جانا رہتا ہے کہیں، آپ 8 روز کا 10 روز کا سن رہے ہیں، اس میں بھی خیال کریں، حافظ صاحب کو کہنے کہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی لفظ نہ کٹ پائے، کوئی لفظ نہ چھٹ پائے۔ علماء نے لکھا ہے ایک لفظ اگر چھٹ گیا ترتیب ختم، ایک لفظ اگر تمہارا چھٹ گیا تو ترتیب ختم ہے، ترتیب پوری نہیں ہوگی۔ اہتمام کے ساتھ قرآن کریم سننا ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ تراویح 10 دن کی 8 دن کی پڑھ کر یہ مت سمجھو کہ اب ہمارا جو ہے ہو گیا کام، اب آگے تراویح کی ضرورت نہیں۔ آخر عشرہ تو اتنی غفلت والا گزرتا ہے، تراویح سے اتنی غفلت والا گزرتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اچھے لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ مکمل مہینے تراویح پڑھنی سنت ہے، مکمل مہینے تراویح پڑھیں۔ بہت سارے لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جی تراویح سنت ہی تو ہے۔ ارے اللہ کے بندو، سنت نفل واجب کے چکر میں پڑھ رہے، یہ دیکھو کہ مہینہ کون سا ہے، کتنی عظمت کا مہینہ ہے، کتنے بڑا قیمتی مہینہ ہے، ایک ایک سجدے پہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، ان بحثوں میں مت پڑھو۔ تراویح مکمل مہینے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے،
رمضان المبارک کی پوری تیاری کے ساتھ اب کہ ہمیں رمضان المبارک میں جانا ہے، خوب دعائیں کرنی اللہ تعالیٰ سے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آئندہ رمضان میں موجود نہ ہوں. بہت سارے بھائی تھے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے آگے چل کر کہ بہت سارے بھائی ہمارے میں سے آئندہ رمضان میں موجود نہ ہوں. اس لیے اس مہینے کی قدر کرنی ہے، عظمت سمجھنی ہے، فضیلت سمجھنی ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ رمضان المبارک میں جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کے روزوں کو، رمضان المبارک کی تراویح کو، رمضان المبارک کی تہجد کو، رمضان المبارک کی نفلوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.